الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین لے کر حاضر ہیں پروگرام، جس پروگرام کا نام ہے ہمارا اسلام۔ جی ہمارا اسلام، دین اسلام کی معلومات سے بھرپور پروگرام لے کر حاضر ہو چکے ہیں، جس پروگرام کا نام ہے ہمارا اسلام۔ اور اس پروگرام میں مختلف اور انٹرسٹنگ ایکٹیویٹیز کے ذریعے آپ سب سے اسلامی معلومات شیئر کی جاتی ہیں۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے کہیں نہیں جانا ہے، بلکہ پروگرام کے آخر تک آپ نے ہمارے ساتھ کنیکٹ رہنا ہے، کیونکہ آج کچھ ایکٹیویٹیز بھی ہیں اور انشاءاللہ الکریم بچوں سے سوالات بھی ہوں گے۔ دو ٹیمیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، ٹیم اے اور ٹیم بی۔ دیکھتے ہیں کہ کون سی ٹیم آج آگے نکلتی ہے اور کون سی ٹیم پیچھے رہ جاتی ہے، کیونکہ کل کے مقابلے میں تو دونوں ٹیمیں برابر رہ گئی تھیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آج کیا ہوتا ہے۔ تو آپ نے آخر تک رہیں گے آپ ہمارے ساتھ تو یہی تو فیصلہ دیکھ پائیں گے۔ تو آئیے پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج کا سوال یہ ہے کہ بتائیے 5 نمازوں کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کون سی نماز فرض تھی؟ 5 ہمارے پر تو فرض نمازیں ہیں، کون سی؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ یہ 5 نمازیں تو ہم پر فرض ہیں، مگر اس کے علاوہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر وہ کون سی نماز جو فرض تھی؟ آئیے بڑھتے ہیں، ہم اپنا پہلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى الذي يؤتي ماله
يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم ماشاءاللہ 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 سعد بھائی اللہ پاک آپ کو بار بار خوش آمدید دکھائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ مدنی شاہ کے ناظرین و پیارے بچوں، آج کا سوال ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں۔ آج کا سوال یہ کہ حضور اکرم ہم 5 نمازوں کے علاوہ وہ کون سی نماز ہے جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر فرض تھی؟ آئیے پیارے بچوں، اور مدنی شاہ کے ناظرین بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پیارے بچے اور مدنی شاہ کے ناظرین، ہم نے کوشش کی کہ ہم آپ کو ہم سب مل کر درود پاک پڑھیں۔ پیارے بچے اور مدنی شاہ کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ ماشاءاللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی شاہ کے ناظرین، درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے جائیں اور نیکیاں کماتے جائیں، پڑھتے جائیں اور نیکیاں کماتے جائیں۔ پیارے بچوں اور مدنی شاہ کے ناظرین، ہمیں جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا بنائے۔ پیارے بچوں اور مدنی شاہ کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اب اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ، حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ، میٹھا مدینہ پھر دکھا یا رب مصطفیٰ، حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ، میٹھا مدینہ پھر دکھا یا رب مصطفیٰ، حج کا
شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ میٹھا مدینہ پھر دکھا یا رب مصطفیٰ پھر قافلہ الہی بنے چل مدینہ کا پھر قافلہ الہی چلے بنے چل مدینہ کا پھر قافلہ الہی بنے چل مدینہ کا پھر قافلہ الہی بنے چل مدینہ کا احمد رضا کا واسطہ یا رب مصطفیٰ احمد رضا کا واسطہ یا رب مصطفیٰ حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ میٹھا مدینہ پھر دکھا یا رب مصطفیٰ سب اہل خانہ ساتھ میں ہو کاش چل پڑے سب اہل خانہ ساتھ میں ہو کاش چل پڑے سب اہل خانہ ساتھ میں ہو کاش چل پڑے سب اہل خانہ ساتھ میں ہو کاش چل پڑے سوئے مدینہ قافلہ سوئے مدینہ قافلہ یا رب مصطفیٰ سوئے مدینہ قافلہ یا رب مصطفیٰ حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ میٹھا مدینہ پھر دکھا یا رب مصطفیٰ اے کاش مجھ کو خواب میں ہو جائے ایک بار اے کاش مجھ کو خواب میں ہو جائے ایک بار اے کاش مجھ کو خواب میں ہو جائے ایک بار اے کاش مجھ کو خواب میں ہو جائے ایک بار دیدار شاہ انبیاء یا رب مصطفیٰ دیدار شاہ انبیاء یا رب مصطفیٰ حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ میٹھا مدینہ پھر دکھا یا رب مصطفیٰ حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ میٹھا مدینہ پھر دکھا یا رب مصطفیٰ فردوس میں پڑوس دے اپنے حبیب کا 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 مولا علی کا واسطہ مولا علی کا واسطہ یا رب مصطفیٰ مولا علی کا واسطہ یا رب مصطفیٰ حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ میٹھا مدینہ تو بے حساب بخش دے عطار زار کو 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 تجھ کو نبی کا واسطہ تجھ کو نبی کا واسطہ یا رب مصطفیٰ تجھ کو نبی کا واسطہ یا رب مصطفیٰ حج کا
شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ میٹھا مدینہ پھر دکھا یا رب مصطفیٰ حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ میٹھا مدینہ پھر دکھا یا رب مصطفیٰ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور کرسمس مدیشہ کے ناظرین، خوش نصیب حجاج کرام اب حج کے لیے کہیں تو روانہ ہو گئے اور کہیں اب انشاءاللہ روانہ ہوں گے، اور پھر آخر میں انشاءاللہ الکریم وہ حج کے ارکان ادا کر کے میٹھے مدینے کی حاضری بھی انشاءاللہ الکریم وہ دیکھیں گے. انشاءاللہ الکریم میٹھے مدینے کا سبز نظارہ بھی دیکھیں گے، سبز گنبد بھی دیکھیں گے، پرکیف نظارہ دیکھیں گے. پیارے بچے اور کرسمس مدیشہ کے ناظرین، فدا الرحمن بھائی کا بہت بہت شکریہ، اللہ پاک ان کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. آئیے مدیشہ کے ناظرین پیارے بچوں، آج کے پروگرام کی پہلی ایکٹیویٹی شامل کرتے ہیں، جس ایکٹیویٹی کا نام ہے فائنڈ دا مسنگ لیٹر. ہمارا اسلام، ہمارا اسلام. پیارے بچے اور کرسمس مدیشہ کے ناظرین، آ چکے ہیں آج کے پروگرام کی پہلی ایکٹیویٹی میں، جس ایکٹیویٹی کا نام ہے فائنڈ دا مسنگ لیٹر. فائنڈ دا مسنگ لیٹر. جی فائنڈ دا مسنگ لیٹر ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کتنے لیٹر فائنڈ کرنے ہیں اور کس کس نے فائنڈ کرنے ہیں. سمجھا دیتا ہوں کہ کرنا کیا ہے. اب یہاں پر 4 ورڈز ہیں اور جو مس ہوئے ہیں لیٹرز وہ برابر میں لائن کے برابر ہیں. صحیح. یہ آپ نے جو ورڈز آپ دیکھ پا رہے ہوں گے تو یہ کمپلیٹ کرنا ہے. کسی میں 1 ورڈ لگے گا، کسی میں 2 ورڈز لگیں گے. تو ہو سکتا ہے کہ کسی میں یہاں پر 1 ورڈ لگ رہا ہو، آگے ایک اور ورڈ لگ رہا ہو. تو یوں آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ پیارے بچوں اور کرسمس مدیشہ کے ناظرین ٹیم اے اور ٹیم بی کمپلیٹ کر پاتے ہیں نہیں. جو مسنگ لیٹرز ہیں وہ یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، یہاں پر لگے ہوئے ہیں. آپ نے تھمب پن سے اس کو اٹھانا ہے اور جہاں پر جو جگہ ہو وہاں پر لگا دینا ہے. آئیے پیارے بچوں اور کرسمس مدیشہ کے ناظرین بڑھتے ہیں ٹیم اے کی جانب. جی ٹیم اے، کون بھیجنا چاہیں گے آپ اپنے ممبر کو؟ کس ممبر کو بھیجنا چاہیں گے؟ جی آپ آ جائیں. دیکھتے ہیں کہ کتنے لیٹرز لگاتے ہیں، 1 یا 2. انہوں نے لگایا ہے این. جی اور کوئی لگانا چاہیں گے یا بس؟ ایک اور لگایا ہے انہوں نے ٹی. جی دکھائیں ذرا، مائک دیں مجھے ذرا. جی آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا لگتا ہے آپ کو؟ کیا آپ نے صحیح بنایا؟ کیا بنایا آپ نے؟ جنت. یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے جنت بنایا ہے. جی اور آپ کا جواب کیا کہتے ہیں ٹیم اے؟ درست ہے. درست ہے. کیا کہتے ہیں ٹیم بی والے؟ درست ہے. جی ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اللہ آپ اپنی جگہ پر آئیں گے. پیارے بچوں، جنت ایک جگہ ہے جسے اللہ پاک نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے، اور جنت میں ایسی نعمتیں ہیں جسے آج تک نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا ہے. سبحان اللہ. جی چلیں اب کون آنا چاہے گا؟ آپ آ جائیں. جی کتنے لیٹرز فائنڈ کرنے ہیں؟ 1 یا 2 یا اس سے بھی زیادہ ہیں؟ جی انہوں نے لگایا ہے ایل. اچھا اور کوئی باقی ہے یا ایک ہی لیٹر ہے صرف اس میں؟ جی کیا لکھا ہے آپ نے؟ اللہ. انہوں نے لکھا ہے اللہ. کیا کہتے ہیں ٹیم بی والے؟ درست ہے. کیا کہتے ہیں ٹیم اے والے؟ درست ہے. جی ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. پیارے بچوں، اللہ پاک ہمارا رب ہے اور مسلمان اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں. اللہ پاک کی زندگی اور موت دینے والا ہے. اللہ پاک کو ہر چیز کے اچھے اور برے کام، اللہ پاک کو ہر شخص کے اچھے اور برے کام کی خبر ہے. اللہ پاک ہی تمام مسلمانوں کی دعائیں قبول کرنے والا ہے. سبحان اللہ. جی اے اور بی دونوں نے 1 پوائنٹ حاصل کر لیا. دیکھتے ہیں اب ٹیم اے سے کون آنا چاہے گا. جی ٹیم اے آپ چاہیں. جی مائک رکھ دیں آپ اپنی جگہ پر اور آپ یہاں پہ آ جائیں. دیکھتے ہیں کہ کیا بنا پاتے ہیں آپ، بنا بھی پاتے ہیں نہیں. جی انہوں نے اٹھایا اے اور انہوں نے لگایا ہے اے کو کیو کے برابر میں. جی اور کوئی لگانا؟
جی انہوں نے ایک اور اے لگایا ہے ایل کے برابر میں. جی دکھائیں ذرا, مائک دیں مجھے. اس کے علاوہ بھی کچھ لگانا چاہیں گے یا یہی ہے بس؟ کیا لکھا ہے آپ نے؟ قبیلہ. انہوں نے لکھا ہے قبیلہ. قبیلہ کیا ہوتا ہے ویسے؟ جنہیں مائک دیں ذرا, بات آئیے تو. قبیلہ کیا ہوتا ہے؟ چلیں ٹیم اے والے کیا کہتے ہیں؟ آپ کے ممبر نے جواب درست دیا ہے؟ نہیں دیا؟ جی مائک میں بتائیں نا کیا ہے, غلط ہے درست ہے, یہ بتائیں بس. غلط ہے. غلط ہے. کیا ہونا چاہیے پھر؟ قبلہ. انہوں نے تو قبیلہ لکھا ہے, ان کو کیا لگانا چاہیے تھا ایک ہی جگہ پہ؟ آئی. جی چلیں کیا کریں پھر. جی آپ نے جواب تو غلط دیا ہے مگر آپ اپنی جگہ پہ. جی اور یہ دیکھیں, یہ اور اے یہاں سے ہٹ جائے گا اور آئی اس کی جگہ پہ آ جائے گا اور اے یہاں پر آ جائے گا. جی اور اب یہ بن گیا گیا قبلہ. جی آپ کو دیکھیں میں نے غلطی کر دی. جی انہوں نے بنایا گیا قبلہ, اور انہوں نے تو نہیں بنایا, میں نہیں بنایا. پیارے بچوں قبلہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ بیت المقدس ہے, اور پھر حضور بیت المقدس تھا, اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں. اس کے بعد سے مسلمانوں کا قبلہ کعبہ شریف ہے. ماشاءاللہ ان کا جواب تو غلط ہوا, مگر دیکھتے ہیں ٹیم بی کے پاس اب موقع ہے. ٹیم بی کیا کرتی ہے؟ جی آپ آئیں گے. جی چلیں دیکھتے ہیں کہ آپ کیا بناتے ہیں. انہوں نے لگایا ہے ایس. ٹیم بی نے بھی نہیں بتایا تھا. انہوں نے لگایا پہلا جو لگایا وہ ایس لگایا. جی اب کیا ہے؟ اب کیا آئے گا؟ اب انہوں نے اے اٹھایا اور اے لگا دیا ہے انہوں نے ایل کے برابر میں. جی اور کچھ لگانا چاہیں گے؟ جی یہی جناب, کیا بنائیے؟ سلام. یہ کہہ رہے ہیں سلام. کیا بنائے؟ سلام. یہ کہہ رہے ہیں سلام. کیا کہتے ہیں ٹیم بی والے؟ درست کیا ہے. کہتے ہیں ٹیم اے والے؟ درست ہے. جی ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدرسہ کے ناظرین, سلام کرنا ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے, اور جو کوئی مکمل سلام کرے اسے 30 نے کیا, اور جو سلام میں پہل کرے یعنی ملنے والوں میں سب سے پہلے سلام کرے تو اسے 90 نیکیاں ملتی ہیں. پیارے بچوں اور کڈس مدرسہ کے ناظرین, ہم نے ایکٹیویٹی کی فائنڈ دا مسنگ لیٹرز, اور اس ایکٹیویٹی میں جو آگے رہی وہ ہے ٹیم بی. ٹیم بی ایک پوائنٹ سے پیچھے ہے. اب ٹیم اے ایک پوائنٹ سے پیچھے ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ٹیم اے والے آگے آ پاتے ہیں یا نہیں. جی بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب. جی کال پلے کریں گے. میرا نام محمد علی مدنی ہے, میں سرائے سجد سے بات کر رہا ہوں. رمضان بھائی میں آج نعرے لگاؤں گا. آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی, بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, انہوں نے نعرے لگائے محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی. احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی. آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی. شاہ کے گھر دو سرا سب سے آخری نبی. ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی. ہے شفیع الورا سب سے آخری نبی. عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی. عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی. آسیوں کا آسرا سب سے آخری نبی. اعتقاد فاطمہ سب سے آخری نبی. ہے یقین عائشہ سب سے آخری نبی. عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی. عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی. عقیدہ غوث پاک کا سب سے آخری نبی. بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی. نعرہ ہے عطار کا سب سے آخری نبی. سب سے آخری نبی. سب سے آخری نبی. ماشاءاللہ. جی بڑھتے ہیں نیکسٹ کال کی جانب. نیکسٹ کال پلے کریں گے. میں ہوں
احمد رضا تاری صادق آباد سے۔ میرے پیارے رمضان بھائی کیسے ہیں آپ؟ میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ آپ کے سوال کا جواب ہے 5 نمازوں کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی۔ کڈس مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ نے سوال کا جواب دیا۔ انشاءاللہ اور کریم پروگرام کا میں درست جواب بتائیں گے جی۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد نعیم رضا طاری ہے۔ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز تہجد فرض ہوئی۔ جی آپ نے بھی سوال کا جواب دیا۔ انشاءاللہ اور کریم پروگرام کا میں درست جواب بتائیں گے جی۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام شہزاد علی ہے، میں آزاد کے بعد سے عرض کر رہا ہوں۔ رمضان بھائی آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 5 نمازوں کے علاوہ تہجد کی نماز فرض تھی۔ کڈس منی چینل، ہمارا منی چینل۔ آپ نے سوال کا جواب دیا۔ انشاءاللہ اور کریم پروگرام کا میں درست جواب بتائیں گے پیارے بچوں اور کڈس مدرسہ کے ناظرین۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آئیں عربی سیکھیں۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ ارے بچوں اور کڈس مدرسہ کے ناظرین، آ چکے ہیں سیگمنٹ میں، جس سیگمنٹ کا نام ہے آئیں آئیں جی آئیں عربی سیکھیں میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں حذیفہ بھائی، اور حذیفہ بھائی سے انشاءاللہ الکریم آج بھی ہم عربی کے الفاظ سیکھیں گے۔ اور ہمارا اسلام پروگرام کی ایک خاصیت یہ ہے کہ آپ کو عربی کے الفاظ تو سکھائے جاتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی بتایا جاتا ہے کہ قرآن پاک میں اس لفظ کا یوز کس جگہ پر ہوا ہے، تو آپ جا کے وہ بھی پڑھ پائیں گے آیت میں۔ تو آپ کے لیے انٹرسٹنگ بات ہے، دین اسلام کی یہ ایک اور کیا بولیں گے کہ معلومات میں اضافہ کرنے والی بات ہے۔ جی بڑھتے ہیں حذیفہ بھائی کی طرف۔ جی حذیفہ بھائی آج آپ ہمیں کون کون سے نئے ورڈ سکھانے والے ہیں؟ جی حذیفہ بھائی۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم آ چکے ہیں اپنے بہت ہی پیارے سیگمنٹ ہمارا اسلام میں، جن میں ہم آپ کو سکھاتے ہیں عربی کے ورڈز اور عربی کے وہ ورڈز جن کا ذکر قرآن پاک میں ہوا ہے۔ تو پیارے بچوں ہم آپ کو ورڈز بھی یاد کراتے ہیں، ان کے مینس بھی بتاتے ہیں، اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کا ذکر قرآن پاک میں کس آیت، کس صورت اور کس پارے میں ہوا ہے۔ تو پیارے بچوں آج ہم آپ کے لیے 3 ورڈز لے کر آئے ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں اسکرین پر کہ آج کے ہمارے ورڈز کون کون سے ہیں۔ جی تو پیارے بچوں یہ کیا ہے؟ کھجور۔ جی ہاں کھجور۔ نیکسٹ یہ کیا ہے؟ انگور۔ جی ہاں انگور۔ اور یہ کیا ہے؟ کیلا۔ جی تو پیارے بچوں آج ہم ان 3 ورڈز کی عربی سیکھیں گے کہ ان تینوں کو عربی میں کیا کہتے ہیں اور ان کا ذکر قرآن پاک میں کہاں ہوا ہے۔ تو پیارے بچوں یاد کرنے کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا ہمارا ورڈ کون سا تھا؟ کھجور۔ جی ہاں کھجور۔ کیا تھا؟ کھجور۔ کھجور۔ تو کھجور کو عربی میں نخیل کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ کھجور کو عربی میں نخیل کہیں گے۔ کھجور کو عربی میں کھجور کو عربی میں نخیل کہیں گے۔ کھجور کو عربی میں نخیل، نون خا یا اور لام، نخیل نخیل۔ کھجور کو عربی میں نخیل کہیں گے۔ 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 جی کھجور کو عربی میں نخیل کہیں گے۔ تو پیارے بچوں یہ ورڈ سب کو یاد ہو ہی گیا ہوگا، تو اب سنتے ہیں کہ اس کا ذکر قرآن پاک میں کہاں ہوا ہے۔ تو پیارے بچوں کھجور کا ذکر پارہ نمبر 14 سورہ نحل آیت نمبر 11 میں ہے۔ کھجور کا ذکر پارہ نمبر 14 اور سورہ نحل آیت نمبر جی ہاں کھجور کا ذکر پارہ نمبر 14 سورہ نحل آیت نمبر 11 میں موجود ہے۔ اور دوسرا ورڈ کون سا تھا ہمارا؟ انگور۔ کون سا تھا؟ جی ہاں انگور۔ انگور بہت سارے بچوں کو پسند بھی ہوتا ہے۔ اب سیکھتے ہیں کہ اس کی عربی کیا ہے، اسے عربی میں کیا کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں انگور کو عربی میں عنب کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ انگور کو عربی میں عنب کہیں گے۔ انگور کو عربی میں عنب۔ انگور کو عربی میں عنب کہیں گے۔ 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 عین نون با عنب عنب عنب۔ انگور کو عربی میں عنب کہیں گے۔ انگور کو عربی میں عنب کہیں گے۔ جی کیا کہیں گے؟ عنب۔ تو پیارے بچوں یہ بھی یاد ہو ہی گیا ہوگا،
تو اب چلتے ہیں کہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا ذکر قرآن پاک میں کہاں ہوا ہے. تو پیارے بچوں انگور کا ذکر پارہ نمبر 30 سورہ عبس آیت نمبر 28 میں موجود ہے. انگور کا ذکر پارہ نمبر 30 اونچی آواز سے بولے پارہ نمبر 30 سورہ عبس. سورہ عبس عین با سین سورہ عبس اور آیت نمبر 28 پارہ نمبر 30 سورہ عبس آیت نمبر 28 میں موجود ہے. تو پہلا تھا ہمارا کھجور اور کھجور کا عربی میں نخیل کہیں گے, اور دوسرا تھا ہمارا انگور اور انگور کا عربی میں عنب کہیں گے. تو تیسرا ورڈ کون سا تھا؟ جی ہاں کیلا. کیلے کو عربی میں طلحن کہیں گے. کیا کہیں گے؟ کیلے کو عربی میں طلحن کہیں گے. کیا کہیں گے؟ کیلے کو عربی میں طلحن کہیں گے. کیا کہیں گے؟ کیلے کو عربی میں طلحن کہیں گے. کیلے کو عربی میں طلحن کہیں گے. کیلے کو عربی میں طلحن کہیں گے. جی کیلے کو عربی میں طلحن کہیں گے. چلے اب یاد ہو گیا سب کو یہ؟ جی اب اس کا سنتے ہیں کہ اس کا ذکر قرآن پاک میں کہاں آیا ہے. تو پیارے بچوں کیلے کا ذکر پارہ نمبر 27 پارہ نمبر یعنی 27 پارہ نمبر 27 سورہ واقعہ آیت نمبر 29 میں موجود ہے. آیت نمبر سب ایک ساتھ بولے آیت نمبر جی کیلے کا ذکر پارہ نمبر 27 سورہ واقعہ آیت نمبر 29 میں موجود ہے. تو پیارے بچوں یاد ہو گئے تینوں ورڈ؟ اور یہ بھی یاد ہو گیا کہ قرآن پاک میں کہاں اس کا ذکر ہے؟ تو چلیے اب آپ سے سنتے ہیں. جی تو کون سنائے گا؟ اچھا تو یہ کون بتائے گا کہ کیلے کا ذکر قرآن پاک میں کہاں آیا ہے؟ چلیں آپ بتائیں, مائک ہے آپ کے پاس, بتائیں. پارہ نمبر 27 جی سورہ واقعہ جی آیت نمبر 29. جی صحیح بتایا انہوں نے؟ جی تو اب یہ بھی بتا دیں کہ اس کو عربی میں کیا کہیں گے کیلے کو؟ طلحن. جی ہاں کیا کہیں گے؟ طلحن. جی کیلے کو عربی میں طلحن کہیں گے. جی چلیے اب بڑھتے ہیں ٹیم بی کی طرف. جی ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیے کہ کیلے کا ذکر کہاں پر ہے؟ آپ نے جو بتایا وہ دوبارہ بتا دیں. پارہ نمبر 27 سورہ واقعہ آیت نمبر 29 میں ہے. جی یہ کہہ رہے ہیں کہ آیت نمبر 29 میں ہے. جی حذیفہ بھائی آپ کا جی ان کا جواب درست ہے؟ ان کا جواب درست ہے. جی تو اب کون بتائے گا کہ کھجور کو کیا کہتے ہیں؟ چلے آپ بتائیں. کھجور کو کیا کہیں گے عربی میں؟ عنابن. نہیں, چلیں آپ بتائیں. نخیلن. جی ہاں کھجور کو عربی میں نخیلن کہیں گے. نخیلن کہیں گے. کھجور کو عربی میں نخیلن کہیں گے. اور یہ کون بتائے گا کہ اس کا ذکر قرآن پاک میں کہاں ہوا ہے؟ آپ بتائیں گے, بتائیں. پارہ نمبر 14 جی پارہ نمبر 14 سورہ حجر. نہیں. سورہ نحل. جی سورہ نحل آیت نمبر 11. آیت نمبر 11. ان کا جواب درست ہے؟ جی تو ان کا جواب درست ہے. اور لاسٹ ورڈ رہ گیا ہے, کون سا ہے؟ انگور. انگور کون سا ہے؟ انگور. تو کون بتائے گا انگور کو عربی میں کیا کہیں گے؟ چلے اب ٹیم اے کی طرف چلتے ہیں. جی آپ بتائیں, بیٹھ کے بتائیں. عنابن. جی ہاں کیا کہیں گے؟ انگور کو عنابن کہیں گے. تھوڑی اونچی آواز سے بتائیں کیا کہیں گے؟ عنابن. جی ہاں انگور کو عربی میں عنابن کہیں گے. یہ کون بتائے گا اس کا ذکر کہاں ہے قرآن پاک؟ چلے آپ بتائیں. پارہ 30 سورہ عبس آیت نمبر 28. جی ہاں آیت نمبر 28. تو ان کا جواب درست ہے. تو اس طرح ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں کے جوابات درست اور دونوں کی دونوں برابر رہے اس سیگمنٹ میں. ماشاء اللہ حذیفہ بھائی نے آج بھی ہمیں عربی کے 3 الفاظ سکھایا. ماشاء اللہ اس سے ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہوا. پیارے بچے اور کرس مدیشہ کے ناظرین ماشاء اللہ اللہ پاک حذیفہ بھائی کو برکت عطا فرمائے اور اللہ پاک حذیفہ بھائی کو میٹھے مدینے کی باادب حاضری نصیب فرمائے. بندشہ کے ناظرین پیارے بچوں آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کچھ کالز کی جانب. جی کال پہ لگے رہیں.
میں بدر رحمان عطائی لاہور سے بات کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب تہجد کی نماز. میں آپ کو مدنی مقصد سناؤں گا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کے انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ جی آپ نے سوال کا جواب دیا. انشاءاللہ الکریم پروگرام کے اینڈ میں درست جواب بتائیں گے. جی نیکسٹ کال. میرا نام امینہ تاجہ ہے. میں آج آپ کو نعت سناؤں گی. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ جی آپ نے نہ سنائی. ماشاءاللہ. جی نیکسٹ کال. میں ہوں محمد دانیل اطاری کراچی سے. آج کے سوال کا جواب ہے تہجد. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ آپ نے سوال کے جواب دیے. انشاءاللہ الکریم پروگرام کے اینڈ میں درست جواب بتائیں گے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب اور بچوں سے پوچھنا ہے کچھ سوالات, کیونکہ سیگمنٹ ہوگا آسان سوالات. ہمارا اسلام, ہمارا اسلام. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین آ چکے ہیں بچوں سے سوالات پوچھنے, کیونکہ سیگمنٹ ہے آسان. جی آسان سوالات کا سیگمنٹ ہے. آسان اس وجہ سے بھی ہیں سوالات کہ آپ کے پاس ہیں ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تین آپشنز ہیں, اور ان میں سے کوئی ایک جواب درست ہے تو بچوں کی یوں آسانی بھی ہو گئی. جی چلیں پہلا سوال ٹیم اے سے. ویسے ہی آپ پیچھے ہیں, آپ کو پوائنٹ کی ضرورت ہے. جی بتائیے نماز کی ہر رکعت میں کتنے سجدے ادا کیے جاتے ہیں؟ آپشنز دے رہا ہوں آپ کو. 4, 3, 2. جی آپ بتائیں گے, سب سے چھوٹے ہیں. 2. یہ کہہ رہے ہیں 2, سوچ لیں. 3 تو نہیں ہوتے؟ نہیں 2 ہی ہوتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں 2, ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. جی اگلا سوال ٹیم بی سے ہونے والا ہے. بتائیے کہ قرآن پاک پڑھانے سے پہلے بچوں کو کیا پڑھایا جاتا ہے؟ آپشنز ہیں مدنی نصاب, مدنی قاعدہ یا پھر فیضان نماز. 3 آپشنز دے دیے گئے ہیں. سوال یوں کہیں تو آسان بھی ہو سکتا ہے. جی مدنی قاعدہ. یہ کہہ رہے ہیں مدنی قاعدہ. آپشنز 2 اور بھی موجود ہیں, مدنی نصاب یا پھر فیضان نماز. دونوں نہیں ہیں. یہ کہہ رہے ہیں مدنی قاعدہ ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ مدنی قاعدہ. آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں؟ مدنی نصاب تو نہیں ہے؟ نہیں ہے. یہ بھی کہہ رہے ہیں مدنی قاعدہ. ماشاءاللہ دونوں کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. جی اگلا سوال بتائیے کہ اس جگہ کا نام بتائیں جہاں سے نمازوں کے لیے اذان دی جاتی ہے. مزار شریف, قبرستان یا پھر مسجد. جی کیا آپ بتائیں گے؟ مسجد. یہ کہہ رہے ہیں مسجد. جی آپ کیا کہتے ہیں؟ مائک میں بتائیں نا. مسجد. جی مسجد, اور ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی موقع تو نہیں دینا نا ٹیم بی والوں نے, ٹیم اے والوں کو آگے بڑھنے. پہلے سوال یہ ہے, بتائیے کہ کرامن کاتبین کس مخلوق کے ساتھ ہوتے ہیں؟ فرشتوں کے ساتھ ہوتے ہیں, انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں, یا جانوروں کے ساتھ ہوتے ہیں؟ جی چلیں آپ بتائیں گے. انسان. یہ کہہ رہے ہیں انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں. سوچ رہے ہیں جانوروں کے ساتھ تو نہیں ہوتے؟ نہیں. جی انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں کرامن کاتبین. جواب ان کا درست ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی اگلا سوال بتائیے کہ حدیث پاک میں کس عورت کے لیے کہا گیا کہ اس کے سوال مکمل کریں گے, اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے؟ نمبر 1 بہن کے لیے, نمبر 2 نانی کے لیے, نمبر 3 ماں کے لیے. جی مائک دیں ذرا, ان تک پہنچائیں. جی مائک جواب دیں. ماں کے. یہ کہنا ہے ماں کے قدموں کے نیچے کیا ہے؟ جنت. یہ ان کا کہنا ہے. جی بتائیں آپ سے.
جی حدیث پاک میں ماں کے لیے کہا گیا کہ اس کے قدموں کے نیچے کیا ہے؟ جواب ان کا درست ہے. جی اگلا سوال بتائیے کہ کس وقت سرما استعمال کرنا سنت ہے؟ آپشنز میں آپ کو دے دیتا ہوں. صبح کے وقت، دوپہر کے وقت یا سوتے وقت. جی چلیں بتائیں. سوتے وقت. یہ کہنا سوتے وقت. بھائی جان سوتے وقت سوچ لیں. یہ کہہ رہے ہیں سوتے وقت. جی آپ کیا کہتے ہیں جناب؟ سوتے وقت. یہ بھی کہہ رہے ہیں سوتے وقت. ٹیم بی والے کیا، وہ ٹیم اے والے کیا کہتے ہیں بھائی؟ یہی درست ہے ان کا جواب. جی جناب ٹیم اے والے درست کہہ رہے ہیں کہ ٹیم بی والوں کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. بتائیے کہ کس دن، وہ کون سا دن ہے؟ ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کوئی اور دن بھی ہو، عید کا دن بھی ہو سکتا ہے. کس دن ایک نیکی کا ثواب 70 نیکیوں کے برابر ہے؟ پیر کے دن، بدھ کے دن یا جمعے کے دن؟ جی چلیں بتائیں آپ. یہ کہہ رہے ہیں جمعے کے دن. کیا کہتے ہیں آپ جناب؟ جمعے کے دن. جی یہ بھی کہہ رہے ہیں جمعے کے دن. آپ کیا کہتے ہیں؟ جی یہ بھی کہہ رہے ہیں جمعے کے دن. جی جناب آپ تینوں کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی آخری سوال ہے ٹیم بی سے. بتائیے کہ حدیث پاک کے مطابق چغلی کرنے والا کہاں داخل نہیں کیا جائے گا؟ آپشنز ہیں دوزخ میں، قبر میں یا جنت میں. جی بتائیں سعد بھائی. جنت میں. یہ کہہ رہے ہیں جنت میں. کیا کہتے ہیں جناب آپ؟ جنت میں. یہ بھی کہہ رہے ہیں جنت میں. آگے دیں ذرا آپ. جنت میں. یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا. جواب تینوں کا درست ہے. سبحان اللہ. جی پیارے بچوں اور قسمتی شیخ ناظرین، حدیث پاک کے مطابق چغلی کرنے والا جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو چغلی کرنے جیسی آفت سے وہ حفاظت فرمائے. اللہ پاک ہم سب کی چغلی کرنے کی آفت سے حفاظت فرمائے. حدیث شیخ ناظرین پیارے بچوں، ہم نے سیگمنٹ کیا آسان سوالات کے بعد بھی فیصلہ کچھ یوں ہی ہے کہ ٹیم اے کو 1 پوائنٹ کی ضرورت ہے. دیکھتے ہیں کہ اگلے سیگمنٹ میں یہ پوائنٹ کی نیڈ پوری ہو پاتی ہے یا نہیں. پیارے بچوں اور قسمتی شیخ ناظرین، آج کا سوال یہ ہے آپ سے. بتائیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر 5 نمازوں کے علاوہ کون سی نماز فرض تھی؟ یہ آج کا سوال ہے. آپ نے اس کا جواب دینا ہے بذریعہ کال کے نمبر اسکرین پہ چل رہے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب. جی کال پہ لے کریں. میرا نام ہے کاشان شفیق. میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. آج کے سوال کا جواب ہے نماز تہجد. یہ کہہ رہے ہیں نماز تہجد. ان کا جواب درست ہے نہیں انشاءاللہ اور کریم پروگرام کے اینڈ میں بتائیں گے. جی نیکسٹ کال. میرا نام محمد حمزہ ہے. میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرے پیارے پیارے رمضان بھائی، آج میں آپ کو مدنی مقصد سناؤں گا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی حفاظت کرنی ہے انشاءاللہ. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. میں کراچی سے احمد رضا عرض کر رہا ہوں. آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ کے سوال کا جواب ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر 5 نمازوں کے علاوہ تہجد کی نماز فرض تھی. جزاک اللہ خیرا. ماشاء اللہ آپ نے سوال کا جواب دیا انشاءاللہ اور کریم پروگرام کے اینڈ میں درست جواب بتائیں گے. آئیے پیارے بچوں مل کر مدنی مقصد پڑھتے ہیں. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ لوگوں کی ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. آج میں نعرے لگاؤں گا. ہر صحابی نبی جنتی. سب صحابیات بھی جنتی. 4 یار نبی جنتی. حضرت صدیق بھی جنتی. اور عمر فاروق بھی جنتی. عثمان غنی جنتی.
ماشاء اللہ آپ نے نعرے لگائے ماشاء اللہ. ہر صحابی نبی سب صحابیات بھی جنتی. 4 یاران نبی حضرت صدیق بھی جنتی اور عمر فاروق بھی عثمان غنی فاطمہ اور علی جنتی. ہر صحابی نبی جنتی. پیارے بچوں اور کرسمس مدنی چینل کے ناظرین، جی آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے وہ کون ہے کیا ہے. ہمارا اسلام سیگمنٹ ہے وہ کون ہے کیا ہے. سیگمنٹ کچھ یوں ہوگا کہ آپ کو اسکرین میں دکھائی جائیں گی کچھ پکچرز، پھر اس کے متعلق ہوں گے آپ سے سوالات، آپ نے دینا ہوگا اس کا جواب. جی بڑھتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں ٹیم اے کو پکچرز. جی دکھائیں. جی زرافہ، ہرن، بندر، شیر. جی ہٹا دیں ان پکچرز کو. جی سوال ہے آپ سے، بتائیے کہ اس جانور کا نام بتائیں جسے جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے. تو جائیں آگے بھی تو سوال سنیں. اور اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے. جی بتائیں. شیر کنفرم ہے آپ؟ شیر کا ذکر قرآن پاک میں ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں شیر کا ذکر قرآن پاک میں ہے. جی بتائیں. شیر کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے. جی شیر کو کیا کہتے ہیں؟ جی مائک میں بولیں نا. جی بتائیں. جنگل کا بادشاہ. یہ کہہ رہے ہیں جنگل کا بادشاہ شیر کو. جی شیر کو عربی میں مشہور جو نام ہو نا وہ بتائیں، مشہور نام ہے. جی ایک صحابی ہیں، چلیں ان کا ایک لقب ہے جسے کہا جاتا ہے اللہ کا شیر. لبیک پہنچا دیا میں نے. جی نہیں، جی ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے کہ جنہیں کہا جاتا ہے اللہ کا شیر. جی بتائیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. چلیں اب یہ بتا دیں عربی میں کیا کہتے ہیں شیر کو؟ مشہور ہے وہ تو. اسد. جی ماشاء اللہ. جی مشہور جو ہے وہ اسد ہے، مگر کسوراتن بھی جو ہے وہ شیر کو کہتے ہیں، اور شیر کا جو ذکر آیا ہے وہ کسوراتن سے آیا ہے. ماشاء اللہ ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی قرآن پاک میں جو شیر کا ذکر جو ملتا ہے وہ کسوراتن کے الفاظ سے ملتا ہے. ماشاء اللہ ان کا جواب درست ہے. اور اسد اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے. تو ماشاء اللہ ان کا جواب بھی یوں درست ہے. جی اگلا، جی ٹیم بی کے لیے اب پکچرز دکھائیں گے. اسٹرابیری، جی کھجور، امرود. جی 3 پکچرز ہیں. جی چلیں بتائیے کہ اورنج. جی 4 پکچرز ہو گئی ہیں آپ کی پوری. سوال یہ بتائیے کہ وہ کون سا پھل ہے کہ جسے کھانا پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. جی چلیں بتائیں. کھجور. یہ کہہ رہے ہیں کھجور، اور ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور کرسمس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام ہمارا اسلام کا اختتام تک پہنچا. آج جو ٹیم آگے رہی وہ ہے ٹیم بی. اور آج کا سوال یہ تھا کہ بتائیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر 5 نمازوں کے علاوہ کون سی نماز فرض تھی؟ اور جواب ہے تہجد کی نماز. جنہوں نے جواب دیا ان کا جواب بالکل درست ہے. اللہ پاک ہم سب کو 5 نمازیں باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین و پیارے بچوں، ہمیں دیجیے اجازت. انشاءاللہ الکریم کل آپ سے ملاقات ہوگی اسی ٹائم پر. دیکھتے رہیے مدنی چینل، دیکھتے رہیے کڈز مدنی چینل. صلو علی الحبیب تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا
इस्लाम हमारा इस्लाम हमारा इस्लाम। बच्चों का मदनी चैनल